باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مورک الحاربین رب الشہداء والصدیقین ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ النبی الأمی سیدنا المعید بشیرنا المشدد نذیرنا المجدد محمودنا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم سيما بقية لله بلا رض لعنة الله لا أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسانية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود الطاقوية والنقابة الناقوية والحيبة العسكرية القائم بلا حال اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز مائیں بہنیں، قرآن مجید کی 2 آیتوں کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23. اس 2 آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ اس 10 دنوں میں ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو آج چونکہ میری پہلی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، میں کوشش کروں گی کہ کس موضوع پر انشاءاللہ اس عشرے میں ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے موضوع کو واضح کر دیا جائے. سب سے پہلے تو آیت کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے یہ محبت اور دوستی کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ سیاہ پوش ہو گئے ہیں. ہم ایام عزا کی تیاری کے لیے استقبالیہ مجلسوں میں شرکت کی. ہم نے جیسے مہمان ہوتے ہیں ایسا استقبال ہوتا ہے. 3 دن پہلے سے ہم نے کالے لباس پہنے، فرش عزا بچھایا، مولا
ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا عزاداران سید الشہداء اور مولا کے محبوں کی کوئی ذمہ داری بھی ہے، یا صرف سیاہ پوش ہو جانا، کالے کپڑے پہن لینا ہمیں اور آپ کو ذمہ داری سے فارغ کر دیتا ہے؟ میری عزیز مائیں بہنیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گی، صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک مولا کا محب کیسا ہونا چاہیے، محب علی اور محب اہل بیت کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ الحمدللہ جب فضائل کی بات آتی ہے تو ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس مجلسوں میں ہم جب محب اہل بیت کی خصلتوں کو دیکھیں گے تو فرش عزا پہ ہاتھ رکھ کے توفیقات میں اضافہ مانگیں گے کہ بیوی ہمیں توفیق ملے۔ شہزادی آپ اس مجلسوں میں شرکت کرتی ہے، ہمیں اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنے کی توفیق ملے، ہم اپنے اندر ایسی خصلتوں کو پیدا کریں، حقیقت میں ہم محب اہل بیت کہلائے جائیں۔ عزیزوں، اس 10 دنوں میں جو میرا موضوع رہے گا، اگر ہم محب اہل بیت ہے تو کیا ضروری ہے کہ محب اہل بیت میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے؟ تو آیت تو یہ بتاتی ہے قرآن مجید کی، ڈائریکٹ حدیث کی طرف نہیں جاؤں گی، پہلے قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی، ان سے کہہ دو کہ وہ رسول تیری اطاعت کرے۔ یعنی خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ محبت کا دعویٰ ہم قبول نہیں کریں گے جب تک تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اور اگر ہم اطاعت کریں گے تو خدا ہمیں کیا دے گا؟ فاتبعونی، میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ تیری اطاعت کرے۔ واللہ، وعلیکم السلام، واللہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تم محبت کرو گے، دعویٰ کرتے ہو اگر تم اطاعت کرو گے، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ تم اطاعت کرو گے تو خدا تمہیں اطاعت پر ایسے چھوڑ دے گا، واللہ یحببکم اللہ، خدا بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، نہ صرف تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور رسول اللہ کی اطاعت خداوند عالم نے قرآن میں ہمیں کھلا حکم دے دیا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کہہ دو اجر رسالت کے طور پہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے تو ہم سمجھ گئے کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اب آئیے رسول اللہ کی حدیث کے اوپر، فاتبعونی، قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو، رسول کہتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ہم نے کالے کپڑے پہن کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ہم نے اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیا، آپ کے غموں کو ہم نے ترجیح دے دی، ہم کالے کپڑے پہن کے مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث اگر آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، روزانہ انشاءاللہ اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کو منصوص من اللہ اماموں سے محبت کرے گا، اہل بیت یعنی رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا میرے گھر والے کون کون ہیں، جو منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے امام جی نے بنایا گیا، ان سے جو محبت کرے گا، ان کو جو منصوص من اللہ سمجھے گا، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے گا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو پروردگار عالم اس سے مخاطب ہوگا، خدا اس کو آواز دے کے کہے گا، کیا کہے گا پروردگار؟ اگر ہم نے منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے ان اماموں کو امام مان لیا، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دی، تو رسول اللہ اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت اللہ دستگیر شیرازی شہید محراب اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے کہ پروردگار عالم کہے گا کہ اے محب اہل بیت، چونکہ تیرے دل میں حب اہل بیت ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی تیرے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی تیرے لیے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تو جنت کا حقدار بن چکا ہے، یعنی قیامت کے دن خدا ہمیں جنت کا پروانہ دے گا اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں، حدیث ابھی مکمل
नहीं हुई। इसी आखिरी टुकड़े पर रोजाना हम गुफ्तगू करेंगे। रसूल अल्लाह कहते हैं कि इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत जिन दिलों में होती है ना, वो इंसान 20 खसलतों का मालिक होता है। देखिए, शिया होना बुलंद दर्जा है। हम ये कहें हम कहाँ शिया है, हम तो मुहिब है। अगर मुहिब बन गए फिर भी 20 खसलतें, जिसमें से 10 दुनिया में और 10 आखिरत में है। अब इस अशरे में मेरा मौजू ये रहेगा कि दुनिया में वो 10 खसलतें कौन कौन सी है जो मुहिब अहले बैत में होनी चाहिए। अगर ये 10 खसलतें आ गई तो आखिरत की 10 खसलतें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगी। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, दुनिया के लिए करना है। कोशिश करूंगी अगर 10 कंप्लीट हो जाएगी तो आखिरी मजलिस में वो आखिरत की 10 खसलतें भी मैं बयान कर दूँ। रोजाना एक एक क्वालिटी, एक एक सिफत अहले बैत के मुहिब कैसे होने चाहिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि क़यामत के दिन खुदा कहेगा आखिरत की दुनिया की तमाम भलाई तेरे लिए, इसमें कोई शक नहीं, तू अहले जन्नत है। अभी तो हिसाब व किताब नहीं हुआ, मीज़ान कायम नहीं हुआ, अब महशर का मैदान है और इसे कहा जाएगा कि तू अहले जन्नत हो गया। इसलिए कि दुनिया में इसके अंदर 10 खसलतें पाई जाती थी। और वो कौन सी 10 खसलतें? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत में दुनिया में जो 10 खसलतें पाई जाती है, उसमें से सबसे पहली खसलत ये है कि मुहिब अहले बैत अज़्ज़ुहदु फी दुनिया, वो दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करता है, वो दुनिया में जाहिद होता है। अब ज़ुहद किसे कहते हैं? ज़ुहद की डेफिनेशन क्या है? अजीज़ों, उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 67, 67 नंबर का सफ़ा। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन के पास आया, या अली मुझे नसीहत कीजिए, मौला ऐसी नसीहत कीजिए कि मैं नजात पा जाऊं, मुझे नजात मिल जाए। नजात पाने के चक्कर में हम और आप भी हैं, वो भी है नजात पाना चाहता है। हम दुनिया की मुसीबतों से नजात पाना चाहते हैं, दुनिया की तकलीफों से नजात पाना चाहते हैं, दुनिया की परेशानियों से नजात पाना चाहता है। और वो किस चीज़ से नजात पाना चाहता है? महशर के मैदान की सख्तियों से नजात पाना चाहता है। और खुश नसीब है वो इंसान जो अपनी आखिरत को दुनिया पर अहमियत दे, दुनिया पर प्रायोरिटी दे अपनी आखिरत को। इसलिए कि दुनिया एक गुजरगाह की तरह से, अजीज़ों, एक मुसाफिर खाने की तरह से, जहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं रहना है ना, वहाँ के लिए हम ज़्यादा शिकायतें नहीं करते। मिसाल के तौर पे ज़ियारत के लिए गए, ताजमहल में 2 दिन रुकना है, आपको जैसा भी मुसाफिर खाना मिला, ज़्यादातर लोग शिकायत नहीं करते। क्यों? ये हमेशा रहने की जगह थोड़ी सी है। ये दुनिया भी हमेशा रहने की जगह नहीं है। ज़्यादातर झगड़े क्यों होते? घर में नहीं चलती, चले या न चले क्या फ़र्क पड़ता है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह थोड़ी है। सास बन के अगर घर में अपनी हुकूमत कायम करना चाहे, कितने साल हुकूमत कायम करेगी? 20 साल, 25 साल, 50 साल? एक दिन आएगा ये घर छोड़ के उसे जाना पड़ेगा। बहू बन के आए और घर में अपना रोग जमाना चाहे, कितने साल रोग जमाएंगे? 50 साल? बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने। अजीज़ों, हुकूमतें बदलती रहती है, दुनिया की फिक्र न करें, ज़्यादा दिल में भी न ले। अली का हकीकी चाहने वाला कौन है? मौला मुझे नसीहत कीजिए। वापस पलट के गुफ्तगू कहाँ से चली थी? उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 67। मौला मुझे नसीहत कीजिए, ऐसी नसीहत से मैं नजात पा जाऊँ। काश हम भी अपनी नजात की फिक्र करते, यानी ऐसी नसीहत कि मुझे नजात मिल जाए। मौला ने कहा अगर नसीहत सुनना चाहता है तो कान लगा के सुन। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उसको 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। अब हम और आप फैसला करें हम किस कैटेगरी में हैं, हम कौन से गिरोह में शामिल होते हैं। मौला कहते हैं दुनिया के लोग 3 कैटेगरीज के हैं, 3 किस्म के हैं। सबसे पहली किस्म जो है वो रागिब है, दूसरी किस्म साबिर है, तीसरी किस्म जाहिद है। तुम सोचो तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो। सबसे पहले इमाम कहते हैं रागिब। रागिब यानी कौन? रग़बत करने वाला। ये दुनिया को हमेशा तलब करता रहता है। जब उसे दुनिया मिल जाए तो नहीं देखता हलाल है, हराम है, मेरे लिए जायज़ है, मेरे लिए जायज़ नहीं है। वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ता है, दुनिया को तलब करता है। रागिब वो है जो दुनिया की तरफ रग़बत करता है, ना हलाल देखता है ना हराम देखता है, चाहे उसकी इज्जत चली जाए, शोहरत खत्म हो जाए, ये किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता, सिर्फ माले दुनिया की परवाह करता है।
اور اسی طرح امام کہتے ہیں ضلالت کی گمراہیوں میں پڑا رہتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا 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 میں اچھا گھر ملے، دنیا میں اچھا لباس ملے، دنیا میں سب کچھ ملے، رغبت کرتا ہے دنیا کی طرف، یہ راغب ہے۔ یہ کون ہے؟ امام کہتے ہیں گمراہی اور ضلالت میں پڑا رہتا ہے پوری زندگی۔ دوسری کیٹیگری صابر کی ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں صابروں کے لیے کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران 146 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 پروردگار عالم کہتا ہے واللہ یحب الصابرین۔ پروردگار عالم صبر کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے تقویٰ اختیار کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، کبھی کہتا ہے صبر اختیار کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے، خدا محبت کرتا ہے۔ کون ہے صبر کرنے والا؟ میں بھی کہتی ہوں اپنے آپ کو صبر کرنے والی، آپ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو صبر کرنے والی۔ امام کس سے کہتے ہیں؟ صابر۔ امام کس سے کہتے ہیں؟ صبر کرنے والا۔ امام کہتے ہیں دوسری کیٹیگری صابروں کی ہے۔ کون ہے صبر کرنے والا؟ امام کہتے ہیں یہ وہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو طلب نہیں کرتا، یہ دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا کو مانگتا ہے۔ جب خدا اسے دنیا عطا کر دیتا ہے تو اپنے نفس کو دنیا سے روکتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صابروں کے پاس بڑا گھر نہیں ہے، بڑا گھر تو ہے، لیکن یہ بڑا گھر اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے دنیا نہیں ہے اس کے پاس، دنیا تو ہے لیکن دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یہ دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا جب اسے مل جاتی ہے تو اپنے نفس کو دنیا سے بچاتا رہتا ہے، کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں میری عاقبت برباد نہ ہو جائے۔ اور امام کہتے ہیں جب تم اس کے دل کی کیفیت کو جان لو تو تمہیں رشک ہونے لگے، کیسا علی کا چاہنے والا ہے؟ کون؟ صابر، صبر کرنے والا۔ دنیا ملے لیکن اپنے دامن کو، اپنے نفس کو دنیا سے بچاتا رہتا ہے، کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تیسری کیٹیگری زاہد لوگوں کی ہے۔ یہ کون ہے زہد اختیار کرنے والے؟ جس کے لیے امام کہتے ہیں چاہے دنیا ملے یا نہ ملے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا ملے تو اتراتے نہیں ہیں، وہ قدم اٹھ کے چلنا شروع نہیں کر دیتے ہیں کہ اب لوگ مجھے سلام کریں، میرے پاس پیسہ ہے۔ دنیا نہ ملے تو شکایتیں نہیں کرتے ہیں۔ میری عزیز مائرے ہے، اسی چیز کا ذکر ہے۔ زہد کسے، زاہد کسے کہتے ہیں؟ آج تو تقریباً اتنا وقت نہیں ہے، وقت میرا ختم ہو چکا۔ کل انشاءاللہ ایک ایسے زاہد شخص کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی تاکہ مجھے اور آپ کو پتا چلے اصل میں زہد کیسے کہتے کسے ہے، اور زہد کی ڈیفینیشن زہد کسے کہتے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ حدید قرآن مجید کا 57 نمبر کا سورہ آیت نمبر 23 میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جسے اگر دنیا دے دی جائے، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اگر دنیا اس سے لے لی جائے، دنیا اس سے چھین لی جائے، کبھی وہ شکایت نہیں کرتے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، پوری دنیا کا مالک اس سے بنا دیا جائے، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا ملے نہ ملے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کا اصل مقصد، ہدف، معیار آخرت ہوتی ہے۔ میری عزیز مائرے، جس آخرت کی رغبت میں، جس آخرت کی طلب میں، جس آخرت کی تمنا میں آقا سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، اور آقا سید الشہداء جن کے مسائل میں گریہ کرنا شیخ عباس قمی اپنی کتاب نفس المحموم بیان کرتے ہیں، ایک غم بھری آہ لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں ان کے ساتھ رہے، 2 صفحے کی طولانی حدیث جس میں سے صرف میں 2 جملے آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ جب ریان بن شبیب سے امام رضا کی ملاقات ہوئی، امام رضا نے کہا تھا ابن شبیب، ماہ رضا کے دن قریب آ چکے ہیں، ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ہم مقام رہو،
हमारे साथ तुम्हें जन्नत में जगह मिले। तो ये अपना शरीर, ए वैज्ञानिक शरीर, हमारे गमों में गमगीन हो जाओ, हमारे खुशियों में खुश हो जाओ, हमारे गमों में अपने आप को गमगीन बनाओ। और वैज्ञानिक शरीर से जो इमाम ने सबसे पहला जुमला कहा कि जब दुनिया के गम तुम्हें सताए, परेशान करे, जब तुम गमगीन हो जाओ, तो ये अपना शरीर तुम्हें चाहिए मेरे जब हुसैन की मुसीबतों पर तुम गिरिया करो। इमाम हुसैन की मुसीबतों पर गिरिया करने की इतनी ज्यादा फजीलत क्यों है, इतनी ज्यादा फजीलत। कभी छठे इमाम कहते एक आंसू का कतरा अगर रुखसार के ऊपर से बहने लगे, कितना छोटा है, मच्छर के पर के बराबर, खुदा तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, जन्नत को वाजिब करार देगा। इतनी ज्यादा फजीलत मसाइब सैयद शुहदा में रोने की क्यों है? मैं तो तालिब इल्म हूं। जब मैंने सोचना शुरू किया, क्या 1 से लेके 11 इमामों को शहीद नहीं किया? लेकिन मुझे बताइए, किसी इमाम का चेलुम मना दे, किसी इमाम का 10वां 20वां चेलुम 30वां, हर इमाम मंसूस में अल्लाह है। लेकिन इमाम हुसैन की फजीलत ही कुछ जुदा है। कभी रसूलुल्लाह फजाइल बयान कर रहे थे, कभी अमीरुल मोमिनीन फजाइल बयान करते हैं। मेरे जहन में जो वजह आई वो ये है कि जैसा हुसैन मेरा मौला गरीब था, ऐसा 11 इमामों में कोई गरीब नहीं था। कैसा गरीब? जब मरसिये में पढ़ा जाता है ना, हुसैन अल गरीब वल गरीब अल हुसैन, मुझे लगता है शायद इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। मैं आपको मिसाल देके आज के जो मसाइल है उसकी तरफ जाना चाहती हूँ। खुदा न करे, खुदा न करे, यहाँ से हम बाहर निकले, सड़क पे किसी का जनाजा पड़ा हुआ है, आइडेंटिटी के लिए फोटो डाले गए, फोटोज डाले गए, किसका जनाजा है, किसका रिश्तेदार है, कुछ भी न पता चले कौन है, मुसलमान है, हिंदू है, शिया है, कौन है, कुछ पता न चले। क्या उसका जनाजा में गौर कफन पड़ा रहेगा? नहीं, तो पहले मजहब वाले उठाएंगे, उसे दफन करेंगे, उसके जनाजे को अर्थी उठाएंगे, कंधा देंगे, उसे जलाएंगे, दफन करेंगे। गौरव कफन लाशा ला वारिस का तो नहीं छोड़ा जाता है, जिसका कोई वारिस न हो। लेकिन हुसैन का वारिस मौजूद था करबला में। फिर भी किस बेदर्दी के साथ हुसैन को शहीद करके लाशा में गौरव कफन छोड़ दिया गया। हाय मौला, आपकी गुर्बत में हमारी जानें कुर्बान हो जाए। जिसके जिस्म पर न लिबास रहने दिया, जिसके जिस्म पर न अमामा रहने दिया, जिसके पैरों से नालें उतार ली गई, हत्ता के बेगौरों का मन लाशा खोड़ेगी टापू से बाहर। अजरकुम अल्लाह, गरीब भी हुसैन है, मजलूम भी हुसैन है, शहीद भी हुसैन है। ऐसी मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए हुसैन कि हुसैन से पहले और न हुसैन के बाद ऐसी गुर्बत की दुनिया में कोई मिसाल मिली, न ऐसे जुल्म की कोई मिसाल मिली। 28 रजब का दिन आया और जब मेरा मौला मदीने से रुखसत होके निकलने लगा, एक फहरिस्त तैयार हुई थी, कौन जाएगा और कौन साथ नहीं जाएगा। रोने वाली माए बहने, जाने वालों में 6 महीने के बच्चे, अभी तो 6 महीने का नहीं हुआ, चंद दिन का बच्चा था, जिसे करबला में 6 महीने की कुर्बानी पेश करनी थी। चंद दिन के बच्चे अली असगर का भी नाम है। अगर किसी का नाम नहीं है तो किसका नहीं है? एक बीमार बेटी है जिसका नाम सोना है। मसाइल को समझने के लिए एक मिसाल देना चाहती हूँ। खुदा करे मौला हम सबको बार बार करबला की ज़ियारत नसीब करे। लेकिन मेरी दुआ है जब ज़ियारत पे जाओ ना तो अपने बच्चों को साथ लेके जाओ, अपने घर वालों के साथ जाओ। कभी ऐसा हो कि बच्चों को साथ लेके हम ज़ियारत पे न जा सके, वक्त और हालात की कुछ मजबूरियां रही हो,
ماں باپ کو قدم قدم پہ اپنی اولاد یاد آتی ہے۔ جب مولا کے روزے پہ پہنچتے ہیں نا تو جالی کو پکڑ کے پہلی فریاد یہی کرتے، مولا اب کی بار تو آ گئے، اب بلانا تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بلانا، اب مجھے دل میں ہاتھ رکھ کے جواب دینا کہ حسین کے سینے میں باپ کا دل نہیں تھا، کس دل سے سمرا کو مدینے میں چھوڑا ہوگا۔ جناب سمرا کہتی رہی، بابا ہماری نہ مانگو گی، سواری نہ مانگو گی، پیدل چلو گی، بابا پیاسوں کو پانی پلاؤ گی، مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے۔ مشیت پروردگار ہے، امام حسین سمرا کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ جناب زینب تسلی دیتی ہے، سمرا میری بیٹی تو بیمار ہے، سفر کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتی، میری بیٹی سمرا بہت جلدی ہم واپس آ جائیں گے، لیکن رونے والی مائیں بہنیں کیسے سمرا کو بتایا جائے، اس لیے کہ بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ جب باپ پردیس جاتا ہے نا، بیٹیاں گن گن کے دن آتی ہیں، 3 دن کے بعد میرا بابا واپس آ جائے گا، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، لیکن وہ بیٹی جسے پتا ہو میرا بابا زندہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، کس دل سے اپنے باپ کو رخصت کرتی ہے۔ رونے والی مائیں بہنیں، مدینے سے مدینے کی روح جدا ہو رہی ہے، ہم نے مولا کو اپنا مہمان بنایا ہے نا، تو دعائیں کریں مہمان راضی ہو کے، مولا اشکوں کی ایسی روانی عطا کیجیے کہ مصائب کا رونے کا حق ادا کر سکے۔ رونے والی مائیں بہنیں، جیسے ہی امام نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی، قافلہ تیار ہوا، رسول اللہ کی ایک زوجہ جس کا نام ام سلمہ تھا، ام سلمہ جناب امام حسین کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے، میرے لال حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ جب بھی امام سفر پہ جاتے تھے نا، ام سلمہ بے چین ہو جاتی تھی، میرا مولا کبھی کہتا ہے نانی میں طائف جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے نانی میں کعبہ جا رہا ہوں، کبھی الگ الگ شہروں کے نام لیتے۔ آج جب پوچھا نا نانی نے، حسین کہاں کا ارادہ ہے، کہاں میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین کہتے نانی میں کربلا جا رہا ہوں، کربلا کا نام آیا، ام سلمہ کہتی ہے میرے لال میرا دل بے چین ہو رہا ہے، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے حسین جب کربلا جائے تو ام سلمہ پھر زندہ پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، عراق کا سفر، کربلا کا سفر بڑا مشکل ہوگا، میرے لال کیا کربو بلا کا ارادہ ہے؟ کہاں نانی جگر کے ٹکڑوں کی بستی بسانے حسین کربلا جا رہا ہے، جو زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ مسائل نظر کر رہی ہوں، اس لیے کہ ان میں سلمہ نے جیسے ہی کہا میرے لال کیا کربو بلا جا رہے ہو، کہاں نانی کربو بلا جگر کے ٹکڑوں کی بستی بسا رہے ہو، نانی کیا آپ اس زمین کو دیکھنا چاہتی ہو؟ امام نے اعجاز سے کربلا دکھایا، اب جو ام سلمہ نے دیکھا ایک 18 سال کا جوان ہے، سینے میں برچھی کی ٹوٹی ہوئی علی ہے، اور ایک 57 سال کا بوڑھا باپ ہے، خدا جوانوں کو سلامت رکھے، یہ امتحان اتنا مشکل تھا، امام حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے، اکبر تیرے بعد یہ زندگی خاک ہے بیٹا، 18 سال کے جوان کے سینے میں برچھی ہے اور 57 سال کا بوڑھا باپ ٹھوکریں کھا رہا ہے، ام سلمہ کہتی ہے حسین یہ کون ہے؟ نانی نہیں پہچانا، یہ میرا اکبر ہے جس کے سینے میں برچھی کی علی
روتے جائیے، آنکھ میں آنسو ہے، دعائیں کرتے جائیے مولا، جیسے سلمہ کو مدینے میں رہ کے کرب و بلا دکھا دیا، ہم بھی تڑپ رہے ہیں آپ کا روزہ دیکھنے کے لیے، جو متمنی ہے زیارت کے، جو تڑپ رہے ہیں زیارت کے لیے، مولا جن کے پاس کوئی اسباب جلد سے جلد انہیں مولا کی زری چومنا نصیب ہو، جو جا کے آئے انہیں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب ہو۔ سلمہ کو جب دوسرا منظر دکھایا امام نے، اب جو سلمہ نے دیکھا 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 بال کا تیر ہے، ایک ضعیف ہے جو کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ ابھی تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھے اتنا جواب دینا، خدا نہ کرے دنیا میں کوئی ماں باپ اولاد سے جدائی کا امتحان، ماں باپ اپنے بچوں کے لاشیں نہیں اٹھاتے ہیں، یہ حسین کی غربت اور مظلومی ہے۔ کبھی اکبر کا لاشا، کبھی علی اصغر کا لاشا، آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سلمہ نے پوچھا حسین یہ کون ہے جو بڑا پریشان حال کبھی خیموں کی طرف آگے بڑھے کبھی مختر کی طرف پیچھے پلٹے؟ نانی وہ آپ کا حسین ہے، میری گود میں علی اصغر کا لاشا۔ الہی رب کے زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں کربلا کے تمام مظالم کا انتقام دینے، خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کو مقبرے میں تبدیل کرنے، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود تجھے واسطہ اس مولا حسین کا جس نے سلمہ کو وہ منظر دکھائے، موجز تمام حسین، بس جو زیارت کے متمنی ہے، چند جملے مسائل کی عزیزوں، دعا قبول ہونے کا وقت انشاءاللہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ سب سے پہلی دعا امام کے ضرور کی دعا۔ سلمہ کو امام نے تمام کربلا کی شہادتیں دکھائی، لیکن ایک منظر ایسا تھا جسے سلمہ برداشت نہ کر سکی۔ کسی شہادت پر یہ نہیں کہا کہ بس حسین بس اب تیری نانی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایک منظر ایسا لگا بس حسین اب میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ کون سا منظر تھا؟ حسین کی غربت مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے۔ سلمہ نے دیکھا ایک ضعیف ہے، تیر تلوار نیزے اور پتھروں کے زخم ہے۔ امام زمانہ زیارت النبی علیہ السلام دوستے جس کا لاشا نصیب پر تھا، نصیب پر سیلہ زینبیہ پر ایک بہت کھڑی ہوتی ہے، مدینے کا ایک کے نانا آپ کا حسین قتل صبر ہو رہا ہے۔ ایک بیوی ہے جو مدینے کا رخ کر کے کسی کو مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ سلمہ کہتے بس حسین بس اب میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، بس اتنا بتا دے حسین وہ کون تھا جو اتنی بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا، جس کو تیر پہ تلواروں کے وار کیے جا رہے تھے، تلواروں پہ پتھر کے وار کیے جا رہے تھے، جس کے جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا تھا، جسم میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پہ زخم نہ لگے ہو۔ سلمہ سے میرے مولا نے کہا نامی وہ آپ کا حسین ہے جسے کربلا میں اس بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ معبود تجھے واسطہ مولا حسین کی غربت کا، تجھے واسطہ مولا حسین کے زخموں کا اور زخموں سے بننے والے
خون کا تجھے واسطہ پروردگارا جو پریشان ہیں اس بزم میں آ کے بیٹھے، اس بزم سے اٹھنے سے پہلے ہماری تمام پریشانیوں کو تو دور کرنا، محمد اور آل محمد کے صدقے میں معقول حاضرین مجلس، خصوصاً بانی مجلس، ان کی ہر ایک دلی چائز تمناؤں کو پورا کرنا، محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت کرنا، شبائے معصومین میں جزائے عنایت کرنا، ربنا تقبل منا انک انت سورہ فاتحہ